بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک قبر سے گزر ہوا تو دیکھا کہ صاحب قبر کو عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حشر قبر اچھا فرمائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں احادیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب ان کے سامنے قبر کا ذکر ہوتا تھا تو اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ جہنم کے تذکرے پر نہیں روتے، حشر کے تذکرے پہ نہیں روتے، قبر کے تذکرے سے اتنا کیوں پریشان ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قبر آخرت کی گھاٹیوں میں سے سب سے پہلی گھاٹی ہے، جس کی یہاں بخشش ہو گئی وہاں اس کی آگے بھی بخشش ہو گئی، اور جو یہاں پکڑا گیا وہ آگے بھی پکڑا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ پاک اس قبر والے کی بخشش فرمائے۔ یاد رکھیں ایک بات، جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اس کو اللہ کی مخلوق سے اتنی ہی ہمدردی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، نیکی، تقوی اور بزرگی کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے اسلام میں کہ اللہ کی مخلوق سے میں جان چھڑا کے ایک طرف ہوں۔ حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنایا، فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام شادی کر کے اپنی اہلیہ کو لے کے واپس وطن جا رہے تھے تو ان کے سسر نے ان کو کچھ بکریاں بھی دی، قرآن میں بھی ذکر ہے، اور ان میں سے ایک بکری رستے میں سارا قافلہ چھوڑ کے بھاگ جاتی تھی، کبھی ادھر بھاگ گئی، کبھی ادھر بھاگ گئی، کبھی پہاڑوں پہ چڑھ گئی۔ صبح سے شام تک اس ایک بکری نے حضرت کو بڑا پریشان کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو طبیعت مبارک تھی وہ جلالی تھی۔ اللہ کے بندوں کے مختلف مزاج ہوتے ہیں، انبیاء کے بھی مختلف مزاج، اولیاء کے بھی مختلف مزاج۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت مسکراتے تھے، حضرت زکریا علیہ السلام پر ہر وقت گریہ طاری رہتا تھا، اللہ کی یاد میں، اللہ کے خوف میں روتے بہت تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں جلال بہت تھا، اور ہمارے آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو تو ہر شخص جانتا ہے، وہاں رحمت ہی رحمت اور شفقت ہی شفقت، معافی ہی معافی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا مزاج جلالی تھا، صبح سے شام تک اس بکری نے ان کو پریشان کیا۔ جب شام کو وہ پکڑی گئی، حضور فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنی گود میں لے لیا اور اس کی ٹانگیں دبانے لگ گئے کہ اللہ کی بندی تو صبح سے بھاگ رہی ہے، کتنا تھک گئی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ طبیعت کا تقاضا، جلال کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس کو برا بھلا کہتے، اس کو مارتے، لیکن الٹا اس کی شفقت دل میں آئی کہ اس کی اتنی اتنی سی ٹانگیں ہیں اور صبح سے یہ بھاگ رہی ہے، ٹانگیں دبانے لگے۔ جب فرشتوں نے یہ منظر دیکھا، انہوں نے حق تعالیٰ شانہ سے عرض کی، اللہ پاک اس شخص میں آپ کی مخلوق کی جتنی شفقت اور محبت ہے، ایسا شخص نبی ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔
تو پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اس کو اللہ کی مخلوق سے اتنی شفقت ہوتی ہے۔ دیکھیے ہمیں جہنم کے بارے میں کس نے بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلاں گناہ کرنے پر یہ سزا ہے، فلاں گناہ کرنے پر یہ سزا ہے، فلاں گناہ کرنے پر یہ سزا ہے، سزائیں بھی بتائیں، اور اس کے بعد یہ بھی بتا کر ہمیں گئے حضور کہ قیامت والے دن میری امت کے وہ گناہ گار اور بدکار مجھ جیسے جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، حضور نے فرمایا میں ان کی سفارش کروں۔ سبحان اللہ۔ شفقت کی انتہا ہے۔ سزاؤں کا بھی بتایا، اس کے باوجود یہ بھی کہہ کے گئے تاکہ میرا مخلوق میں، اللہ کی مخلوق میں، میری امت میں کوئی گناہ گار مایوس نہ ہو جائے، پریشان نہ ہو جائے کہ مجھے سزا ہی ملے گی، اس گناہ گار کے لیے میں محمد موجود ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ شفقت۔ تو اللہ کے بندے، خاص بندے، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، ان کو یہ بہت فکر لاحق ہوتی ہے کہ کسی کو اللہ پاک عذاب نہ دے۔ اللہ کے بندے معافی مانگ لیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ اس لیے اولیاء اللہ کے ساتھ جو لوگ جڑتے ہیں وہ کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں، اولیاء اللہ کبھی بھی ان سے مایوس نہیں ہوتے اور نہ ان کو چھوڑتے کہ پتہ نہیں کس وقت، کس لمحے، کس گھڑی اللہ اس کا رخ موڑ دے اور یہ اللہ کی محبت اور اللہ کے تعلق کی طرف۔ اس لیے ہمیں بھی اللہ کے بندوں سے محبت کرنی چاہیے۔ نفرت کرنے کا تو ہمارے پاس بھائی کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ قطب الارشاد شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ، مصنف فضائل اعمال، فرماتے ہیں کہ تو اللہ بھی نہیں کہہ سکتا اگر اللہ تجھے توفیق نہ دے۔ میں گناہ کر رہا ہوں، آپ نیکی کر رہے ہیں، تو آپ نیکی اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، یہ تو خدا کرا رہا ہے، وہ یہ توفیق چھین بھی سکتا ہے۔ اور جو آج گناہ کر رہا ہے اس کو اللہ پاک کسی وقت معافی دے کے ولایت کے بڑے مقام پر بٹھا سکتا ہے۔ اس لیے ہم کون ہوتے ہیں اپنی نیکی پر تکبر کرنے والے اور کسی گناہ گار سے لڑنے؟ تو اختیار ہی اللہ کا۔ اللہ ہماری اصلاح فرما دے، آمین۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ صاحب قبر کو عذاب ہو رہا ہے، دعا کی کہ اللہ پاک اس کی بخشش فرما دے، اس کو معاف کر دے، اس کا عذاب ختم کر دے۔ اللہ نے کہا موسیٰ یہ بندہ بہت بڑا گناہگار ہے، تم نے اس کو جانا، بہت بڑا بدکار ہے، ساری زندگی اس نے ہماری بغاوت میں گزاری ہے، کوئی معلوم نبی دعا کرنا، جلیل القدر ہے، ٹھیک، بادشاہ ہے، مالک ہے، کون مجبور کر سکتا؟ لکھا ہے کہ پھر کچھ عرصے کے بعد، کچھ سالوں بعد موسیٰ علیہ السلام کا پھر ادھر سے گزر ہوا، شفقت تھی نا مخلوق کی، پھر خیال آیا، پھر اس قبر پہ گئے تو دیکھا کہ وہ صاحب قبر کی بخشش ہو گئی ہے اور اس کی قبر جنت کا باغ بن گئی۔ سبحان اللہ۔ بڑے حیران کہ اللہ نے تو کہا تھا یہ بڑا بدکار ہے، گناہگار ہے، اس کی کوئی معافی نہیں، یہ کیا ہوا؟ کہا اللہ پاک کیا بات؟ فرمایا کہ یہ تھا تو ایسے ہی، لیکن اس کے خاندان میں اس کے ہاں ایک پوتا پیدا ہوا اور اس پوتے نے جب پہلی دفعہ مکتب میں جا کے استاد سے بسم اللہ پڑھی تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کا خون زمین پہ ہمارا نام لے رہا ہے
اور یہ زیر زمین ہمارے پاس عذاب میں گرفتار ہے، اس بچے کی بسم اللہ کے صدقے ہم نے اس کی بخشش کی۔ سبحان اللہ۔ تو جن بچوں نے قرآن مکمل کر لیا ہے، ان کے والدین اور اساتذہ کے لیے اللہ نے کیا کیا انعامات رکھا۔ یہ تو ایک بسم اللہ پڑھنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بچہ مکتب جا کر استاد سے بسم اللہ پڑھتا ہے، صرف بسم اللہ پڑھنے پر اللہ 3 لوگ دیکھے بھائی، ہم جو مرضی سمجھتے رہے کہ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، فلاں چاہیے، یہاں پہنچنا وہاں پہنچنا۔ کوئی صوفی صاحب ہے تو وہ کوئی روحانی مقام ڈھونڈتا پھر رہا ہے، کوئی کاروباری ہے تو وہ بڑی بڑی ملوں کے خواب دیکھ رہا ہے، کوئی سیاستدان ہے تو وہ وزیر بننے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے بھائی، ہمیں جو چیز چاہیے نا وہ صرف اور صرف اللہ سے معافی چاہیے۔ ہم جب مرے کلمہ پڑھ کے دنیا سے جائیں، ہم جب قبر میں پہنچے تو اللہ ہم سے راضی ہو، انسان کی اس سے بڑی کوئی ضرورت نہیں۔ باقی ساری ضرورتیں وقتی ضرورت، آج ہے کل نہیں، آج زندہ باد ہے کل وہی بندے مردہ باد ہو، آج انہیں کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے کل انہیں کو گالیاں دے رہے۔ لیکن اللہ پاک کی مغفرت، اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان، یہ وہ دولت ہے جس پر ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور ہمیشہ کی زندگی میں مزے کریں گے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ تو حضور فرماتے ہیں اللہ 3 لوگوں کی بخشش کا فیصلہ فرماتے ہیں جب بسم اللہ شروع ہوتی۔ ایک فرمایا کہ اس بچے کی اللہ بخشش کا فیصلہ فرما دے، اور دوسرا فرمایا اس کے استاذ کی بخشش کا فیصلہ فرما دے، اور تیسرا فرمایا کہ اس بچے کے والدین کی بخشش کا فیصلہ فرما دے۔ اور یہ بھی یاد رکھے، ہمیں لگتا ہے کہ شاید اللہ کو منانا یا اللہ سے معافی مانگنا کوئی بہت مشکل کام ہے۔ انسانوں سے اللہ میاں بعض اوقات اتنی چھوٹی چھوٹی سی کوئی نیکی کرواتے ہیں، ان کو یاد بھی نہیں ہوتا یہ ہماری نیکی ہے، اللہ رجسٹر میں لکھ لیتا ہے کہ میں نے اس کے صدقے اس کو معاف کر دیا۔ مشکات شریف کی حدیث سب نے سنی کہ اللہ پاک نے ایک طوائف کو کتے کو پانی پلانے پہ بخش دیا۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی، اللہ پاک کی رحمت کا کوئی بندہ بشر جن اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ کی رحمت کتنی بڑی۔ وسیع رحمتی کل شیء، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں میری رحمت کی وسعت ہر چیز سے بڑی ہے۔ اور خصوصاً وہ لوگ جن کو اللہ پاک نے قرآن پڑھنے پڑھانے پر لگایا، اور جن والدین کو اللہ نے توفیق دی کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اس راستے پر لگایا، یہ ان کا انتخاب نہیں ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ تو لہٰذا یہ استاد، والدین، بچے بہت مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ ان کے صدقے امت کی مشکلیں حل فرمائے۔ آمین۔ ایک خاتون سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ یا رسول اللہ میں بیوہ ہوں اور میرے 2 بچے، ان کا والد ایک دکان چھوڑ کر گیا ہے، ایک بچے دونوں کو میں صبح کام پہ بھیجتی ہوں، ایک بچہ دکان پر بیٹھتا ہے، ایک بچہ آپ کے پاس آ کے قرآن حدیث پڑھتا ہے، یہاں پڑھتا رہتا ہے، میرا گزارا نہیں ہو رہا، اس بچے سے بھی کہیں کہ یہ بھی دکان پہ جا کے بیٹھا کرے۔ حدیث کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا جواب دیا؟ آپ نے اس خاتون سے فرمایا کہ وہ جو دکان پہ بیٹھا ہے
اس کو رزق بھی اللہ اس کی برکت سے دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ان قرآن پڑھنے پڑھانے والے بچوں کی برکت سے اللہ پاک بہت سارے انعامات، فضل، اکرام فرماتا ہے۔ ہمارے فیصل آباد میں بڑے بزرگ گزرے، شیخ الحدیث حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بانی جامعہ اسلامیہ امدادیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بچے کا ختم قرآن تھا، تو میں ان کے گھر گیا، وہاں بیان کیا، اور بیان میں نے یہ حدیث بیان کی کہ حدیث میں آتا ہے کہ اہل القرآن ہم اہل اللہ، کہ یہ جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں یہ اولیاء اللہ ہے، اہل اللہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے شام کو اس بچے کی والدہ کا فون آیا، وہ کہنے لگی کہ مولوی صاحب آپ نے کہا کہ یہ حافظ جی جو ہے یہ اہل اللہ ہے، اللہ والا ہے، یہ تو وہ شرارتیں کرتا ہے جو باقی بچے سوچ بھی نہیں سکتے، چنگا اہل اللہ ہے۔ یہ بڑی شرارتی ہے۔ عام طور پہ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جو حافظ بن رہے ہیں یہ کوئی فرشتے بن رہے ہیں، ان میں انسانیت والا نظام ہی ختم کر دیا نا، تو یہ بھی انسان۔ شیخ نذیر صاحب کہتے ہیں میں نے اس سے کہا دیکھو میری بہن، ان کو اہل اللہ میں نے نہیں کہا، ان کو اہل اللہ جنت کے مالک نے کہا، سبحان اللہ۔ اس لیے اب ان سے اہل اللہ کا جو اللہ نے ان کو دیا ہے مقام، وہ ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے وہ ان سے چھین نہیں سکتی ہیں، یہ اہل اللہ ہے۔ یہ حضور نے فرمان لگے، لیکن ساتھ ہی میں نے اس کو کہا کہ ہاں اے ضرور ہے اے اہل اللہ، لیکن تھوڑے جے شرارتی اہل اللہ۔ تو یہ بڑا مقام ہے۔ بانی تبلیغی جماعت حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے اور جانشین حضرت جی مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ایک واقعہ، شام کو جب بچے کھیلنے جاتے تھے باہر تو ایک معذور آدمی ویل چیئر پر روز آ کے وہاں کھڑا ہو جاتا تھا اور بچوں کو کھیلتے دیکھتا اور چلا جاتا۔ تو مدرسے والوں نے ایک دن اس کو بلایا اور کہا کہ بزرگوں آپ کو کوئی کام ہے، کوئی شکایت ہے، کسی بچے کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں تو ہمیں بتائیں۔ اس نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں، میں نے زندگی میں صرف ایک دفعہ دین کے لیے وقت لگایا، 6 روزہ 3 دن تبلیغی جماعت میں حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، جوانی تھی، اور جب میں رخصت ہونے لگا تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت فرما دیں جو میری زندگی بھر کام آئے۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، شاید تمہیں زندگی میں دوبارہ کبھی دین کے لیے وقت نکالنے کا موقع ملے یا نہ ملے، لیکن قرآن پڑھنے والے بچوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیا کرنا، ان کے صدقے اللہ تجھے ایمان پر خاتمہ دے دے۔ اب میں بوڑھا ہو گیا، بیمار رہتا ہوں، پتہ نہیں کس وقت میرا بلاوا آ جائے، میں حضرت کی نصیحت کے مطابق شام کو صرف بچوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے کے لیے آتا ہوں، کوئی کام۔ تو جیسے بھائی، اس لیے اس کے مقابلے میں بھی سمجھ لیں، جو لوگ مدارس کے، علماء کے، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے مشکلات پیدا مخالفت کرتے، جھوٹے الزامات لگاتے، ان کے راستے بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اندازہ لگا لیں اللہ کے یہاں وہ اس کی ناراضگی کتنی زیادہ ہو۔ اللہ ان اداروں کو آباد رکھے، قائم رکھے، پڑھنے پڑھانے والوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخری بات، پڑھنے پڑھانے والے اپنی نیت کا ادراک ضرور رکھا کریں،
سارے کام نیتوں پر ہیں. جتنا بڑا عمل کر لیں اگر نیت درست نہیں ہے تو وہ عمل جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گا. اس لیے اپنی نیت کا استحضار کرتے رہنا چاہیے. نہ والدین میں تکبر آنا چاہیے، نہ استاد میں آنا چاہیے، نہ ان طالب علموں میں آنا چاہیے، بلکہ ہر لمحے اللہ کی شکر میں اضافہ ہونا چاہیے. اللہ پاک ہم اس قابل نہیں تھے کہ آپ کی مقدس کتاب پڑھتے پڑھاتے آپ کا فضل ہے، آپ نے ہمیں قبول فرمایا. ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، اللہ ان کی قبر پر کروڑہ رحمت دے. حضرت میں ادب بہت زیادہ تھا. آخری زندگی مسجد نبوی میں گزاری، مدینہ میں گزاری. ویل چیئر پر ہوتے تھے، ٹانگوں سے معذور ہو گئے تھے. ادب کا یہ عالم تھا کہ کبھی بھی ویل چیئر پر بیٹھ کر مواجہ شریف کے سامنے نہیں بیٹھتے، دیوار کی جا پیچھے کھڑے ہو کر سلام پیش کرتے. کسی نے کہا حضرت اتنے لوگ جاتے ہیں ویل چیئر پر، فرمایا وہ جا سکتے ہیں، زکریا بہت چھوٹا سا غلام ہے آقا کا، اس میں اتنی جرت نہیں ہے کہ کرسی پر بیٹھ کے آقا کے دربار میں بیٹھے. اور پوری مسجد نبوی میں کسی ایسی اونچی جگہ پر نہیں بیٹھتے تھے جو قبر مبارک سے اونچی جگہ ہو، زمین پر بیٹھتے تھے. اللہ نے پھر صلہ دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی صاحبزادی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے قبر کے قدموں میں قبر کی جگہ ملی. سبحان اللہ. یہ ادب بہت بڑی چیز ہے، یاد رکھیں. گناہ گار ہونا کوئی بڑی بات نہیں، ہر انسان گناہ گار ہے، گناہ ہو جاتا ہے. گناہوں سے اللہ معافی دے دیتا ہے، لیکن گستاخی اور بے ادبی بعض اوقات انسان کے پچھلے سارے راستے بند کر دیتے. وہ بے ادبی والدین کی ہو، وہ بے ادبی اساتذہ کی ہو، وہ بے ادبی اپنے بڑوں کی ہو، وہ بے ادبی قرآن کی ہو، وہ بے ادبی حدیث کی ہو، وہ آپ سرکار کی ہو، صحابہ کی ہو، اہل بیت کی ہو، اولیاء کی ہو. بے ادبی انسان کو بہت خطرناک جنگل میں گرا دیتا ہے. اس لیے گناہ گار ہو جائے کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرتا ہے. اللہ کیسے معاف کرتا ہے؟ بخاری شریف میں آتا ہے جب کوئی گناہ گار آدمی اللہ سے کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، ابھی اس کا یہ جملہ پورا نہیں ہوتا کہ آسمانوں سے آواز آتی ہے غفرت لک، میں نے تجھے معاف کر دیا. سبحان اللہ. معافی تو ایسے نہیں ہے. لیکن والدین بے وقوف ہیں، ہم بہت سمجھدار. اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے زمانے کا آج کل کیا ہوتا ہے، ہمیں بہت پتہ. گالی دینا والے تھے، والدہ کی گستاخی کرنا، استاذ کی گستاخی کرنا، مسجد کی گستاخی کرنا، اولیاء کی گستاخی کرنا، یہ بہت خطرناک ہے.